حقائق کو سامنے کیا، تو نے کوشش کی، تجھے اجازت مل گئی، فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جو تجھے اچھا ہے تو کر، جو مجھے صحیح لگا میں نے کر لیا، فیصلہ اللہ کرے گا۔ اگر تیرے ان بھوکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں گئے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ محبوب کی آمد کی خوشی میں چراغاں کیا جائے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ ہر سال اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ مہینہ ماہ ربیع النور عرف عام میں ماہ ربیع الاول کہتے ہیں، تو جب بھی ماہ ربیع الاول کی آمد ہوتی تو مولانا فضل حق مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے ولادت باسعادت اس مبارک مہینے کو اس طرح ویلکم کرتے اور اس طرح خوشی مناتے کہ آپ اپنے گھر کی تمام دیواروں پر، چونکہ وہ وقت تھا، زمانہ تھا آج سے 1 صدی پہلے کا، تو اس وقت آپ چراغ جلایا کرتے اور چراغ جلا کر اپنے گھر کی تمام دیواروں کو روشن کر دیتے اور وہ ساری رات چراغ جو تھے وہ جلتے رہتے، پھر جب شام آتی پھر جلاتے۔ اسی طرح سلسلہ جو تھا وہ آپ کا کئی سالوں تک چلتا رہا۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس واقعہ کو شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد امین جو مناظر اسلام مولانا سید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی ہیں، ان کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہے، اور اس میلاد النبی کے صفحہ نمبر 39 پر آپ یہ واقعہ درج کرتے ہیں۔ آیا کہ مولانا فضل حق مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال یہ اہتمام کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا آیا کہ ربیع النور کی آمد تھی، پہلی دوسری رات تھی، تو اسی طرح آپ نے حسب روایت چراغوں کو جلایا اور اپنے گھر کی در و دیوار پر جب سجا دیا، در و دیوار روشن ہو گئی، تو وہاں ان کے ایک ہم اثر، ان کے زمانہ کے دوسرے مکتبہ فکر کے عالم دین جلوہ گر ہو گئے، ان کی تشریف آوری ہو گئی، تو انہوں نے مولانا فضل حق مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب اتنے پڑھے لکھے بندے ہو، اتنی صاحب علم شخصیت ہو، تمہارا علمی قد کاٹ بہت بڑا ہے، دور دراز سے لوگ فقہی مسائل پوچھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو، کیا خرافات کر رہے ہو اور کیا بدعات کے شکار ہو چکے ہو؟ میں چونکہ صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کے سوا میرا اور مقصد کوئی نہیں اس واقعہ کو کوٹ کرنے کا۔ تو آپ نے جب یہ سنتے رہے، وہ بہت ساری باتیں کرتا رہا، آپ سنتے رہے، کوئی جواب آپ نے نہ دیا۔ جب وہ بہت ساری بات کرنے کے بعد خاموش ہوا، اس وقت مولانا فضل حق مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں ہے، جو تیرا مزاج تھا تو نے کہہ دیا، جو میرا ذوق اور شوق تھا وہ میں نے کر دیا۔ اب ایسا کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہوں، فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑتے ہیں، جو مجھے صحیح لگا وہ میں نے کر دیا، جو تجھے صحیح لگتا ہے وہ تو کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہی صحیح لگتا ہے کہ میں ان سارے چراغوں کو مار مار کے پھونکے بجھا دوں، اس لیے کہ کوئی عام ان پڑھ جاہل بندہ کوئی کام کرے تو لوگوں کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتی، کوئی عالم دین کام کرے تو وہ حجت اور دلیل بنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول خرچی ہے اور دین کے اندر بدعات اور خرافات ہیں۔ اگر تیری اجازت ہے تب بھی، اگر نہیں ہے تو تب بھی میں ان سارے چراغوں کو بجھا دوں گا۔ مولانا فضل حق مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ کے پیکر تھے، حب رسول کے کشتہ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جو خوشی کا جذبہ اظہار تھا، اس پر آپ کا ایمان، یقین اور تیقن اتنا مضبوط تھا، آپ نے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر۔ آپ جانتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا کہ چراغوں کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر۔ اس نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، مجھے اجازت مل گئی، یہ بدعت مٹا دوں گا، خرافات مٹا دوں گا، فضول خرچی کا باب بند کر دوں گا۔ ایک طرف سے شروع ہوا، پھونکے مار مار کر چراغوں کو بجھانے لگا، برق رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ان چراغوں کو بجھاتا جا رہا ہے، اپنے تائیں وہ بجھاتا جا رہا ہے۔ جب ایک دیوار مکمل کرتا ہے، پیچھے نظر جب کر کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے چراغ پہلے سے بھی زیادہ روشن تھے۔ حوالہ میں نے آپ کو دیا، مفتی محمد امین مناظر اسلام سیدہ مؤسس صاحب کے والد گرامی میلاد النبی صفحہ نمبر 39 پر بیان کرتے ہیں کہ اس نے چراغوں کو بجھانے کی 1 بار 2 بار 3 بار کوشش کی۔ جب 3 کوششیں کر چکا، پوچھنے لگا فضل حق مراد آبادی، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو ایک مستند عالم دین ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تو ایک بہت بڑا جادوگر بھی ہے، تو نے جادو کے ذریعے یہ چراغ جلائے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھا؟ جادوگر تو حضرت موسیٰ کو بھی قوم نے کہا، پیارے محبوب کو بھی قوم نے کہا، لیکن اللہ رب العزت کی منشا کیا تھی، اللہ کی مرضی کیا تھی، اللہ چاہتا کیا تھا؟ لوگوں کو جادو نظر آتا رہا، خدا نے حقیقت اجا کر دی ہے۔
کرتا رہا, اللہ نے حقائق کو سامنے کیا, تو نے کوشش کی, تجھے اجازت مل گئی, فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑا تھا. میں نے کہا تھا کہ جو تجھے اچھا ہے تو کر, جو مجھے صحیح لگا میں نے کر لیا, فیصلہ اللہ کرے گا. اگر تیرے ان بھوکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں گئے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ محبوب کی آمد کی خوشی میں چراغاں کیا جائے, آمد کی خوشی میں چراغاں کیا جائے. وہ دور تھا چراغوں کا, آج دور ہے اس طرح کی خوبصورت لائٹوں کا. تو رضا بھائی تمام رفقا کو مبارک ہو, کسی اور ارادہ سے نہیں, کسی اور نیت سے نہیں, خالصتاً محبوب دو جہاں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت کی خوشی میں یہ ساری لائٹیں اور روشنیاں کی گئی ہیں. میں اپنے وجدان سے یہ کہتا ہوں, اگر اس بارگاہ میں یہ مقبول ہو گئیں تو یہ روشنیاں صرف اس گلی تک محدود نہیں رہیں گی, قبر اور حشر کے اندر بھی روشنی کا سبب بنے گی انشاءاللہ.